آپ نے فرمایا یا ابا بکرن انت اول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر، اچھا سب سے پہلے ہمارے نبی، پھر امتوں میں سب سے پہلے ہماری امت میں سب سے پہلے صدیق اکبر۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کی مجلس تھی، تو دوران مجلس آپ علیہ السلام نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یأتی بابا من ابواب الجنت الا قیل مرحبا مرحبا۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کی ماں کے نام کو بھی جانتا ہوں، اور اس کی شان اتنی عظیم ہے، اس کی شان اتنی اونچی ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے میدان محشر سے جنت کے گیٹ پہ آئے گا تو جنت کے مین گیٹ میں داخل ہونے کے بعد پھر الگ 8 اور دروازے ہیں، 8 دروازے اور ہیں، ایک مین گیٹ ہے، اس کے اندر پھر 8 دروازے اور ہیں۔ جب وہ مین گیٹ سے اندر انٹر ہوگا تو 8 دروازے اور ہوں گے، تو جنت کے 8 دروازے اسے پکاریں گے، حضرت یہاں سے آئے نا، یہاں سے آئے نا۔ چونکہ جو 8 دروازے اللہ نے بنائے نا، 8 دروازے بنائے، اصل میں وہ مختلف طبقات کے لیے بنائے ہیں۔ ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے، ایک دروازہ مجاہدین کے لیے ہے، ایک دروازہ روزے داروں کے لیے ہے، ایسے ہی 8 دروازے مختلف طبقات کے لیے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر کے کیا کہنے، ان کی شان کے کیا کہنے، جب وہ جنت کے قریب جائیں گے تو جنت کے 8 دروازے کہیں گے، ذکر کا دروازہ کہے گا حضرت آپ سے زیادہ ذکر کون کرتا ہوگا، یہاں سے آئیں۔ جہاد والا دروازہ کہے گا حضرت آپ سے بڑا مجاہد کون ہوگا، آپ یہاں سے آئیں۔ جنت کے 8 دروازے حضرت صدیق اکبر کو پکاریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو آپ نے نام نہیں بتایا، میں نے جلدی بتا دیا، آپ علیہ السلام نے نام نہیں بتایا، میں اس کی ماں کے نام کو جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو جانتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی مجلس میں تشریف فرما تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان کا نام بھی تو بتائیے، وہ ہیں کون؟ آپ نے صدیق اکبر کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ نے فرمایا ہو ابو بکر ابن ابی قحافہ، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ لیکن اتنی ساری بشارتیں سننے کے باوجود بھی حال کیا ہے کہ سر پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، مجھ سے حساب تو نہ ہوتا۔ ایک دفعہ ایک جانور کو کسی کھیت میں چرتا ہوا دیکھا، ایک جانور کو کسی کھیت میں چرتا ہوا دیکھا، کہنے لگے ارے جانور تو کتنے مزے میں ہیں، گھاس کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، وقت پہ دنیا سے چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، تجھ سے قیامت کے دن حساب تو نہیں ہوگا، کاش کہ ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا، جانور ہوتا۔ ایک دفعہ ایک پرندے کو دیکھا، درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس پرندے کو دیکھا اور کہا اے کاش ابو بکر بھی اس پرندے جیسا ہوتا، اس پرندے کے کتنے مزے ہیں، دانے چگ رہا ہے، پانی پی رہا ہے، پروں سے اڑ رہا ہے، درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک دن چلا جائے گا، کوئی حساب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ میرے دوستو، آج کل کے عقل مند جہنم کو بھولے ہوئے ہیں، جنت کو بھولے ہوئے ہیں، قیامت کی پیشی کو بھولے ہوئے ہیں، موت کو بھولے ہوئے ہیں، قبر کو بھولے ہوئے ہیں، اور موت سے بچ بھی نہیں پاتے۔ چلو ترقی یافتہ ایسے ہو جاتے کہ موت سے بچنے کا بھی کوئی انتظام کر لیتے، کوئی ایسے آلات بنا لیتے کہ جس کی وجہ سے موت سے حفاظت ہو جاتی، یہ بھی نہیں ہوا۔ بھائیو جب مرنا ہی ہے، جب ہمارا مرنا طے ہے، جب ہم نے مرنا ہی ہے، تو پھر سمجھداری یہی ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں اور موت کو یاد رکھیں، قیامت کو یاد رکھیں، حشر نشر کو یاد رکھیں۔